تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، روس نے ایرانی شاہد ڈرونز یوکرین، امریکہ اور یورپ پر چلا دیے۔ ایران اور روس نے مل کر تینوں ملکوں میں تباہی مچا دی، پورا یورپ آگ سے اگلنے لگا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس ایران کی مدد سے ڈرون تیار کر رہا ہے اور روس نے ایرانی شاہد ڈرون کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس نے ایرانی شاہد ڈرون کے ڈیزائن سے متاثر گھریلو ساختہ حملہ آور ڈرون متعین کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وزارت دفاع نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ میں بتایا ہے کہ روسی افواج ستمبر 2022 سے ایرانی ساختہ نظام درآمد کر رہی ہے۔ وزارت کے مطابق روس آنے والے مہینوں ڈرونز میں خود کفالت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا انحصار فی الحال ایرانی پرزوں اور ہتھیاروں پر محیط ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان وسیع تر غیر تحریری مفاہمت پر بات چیت کے ایک حصے کے طور پر روس کو ڈرون کی فروخت بند کرے۔ رپورٹ میں ایک ایرانی اہلکار اور مذاکرات سے واقف ایک اور ذریعے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ تہران پر روس کو مسلح ڈرونز کی فروخت بند کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ ماسکو انہیں یوکرین کی جنگ میں استعمال کرتا ہے، ساتھ ہی ان ڈرونز کے پرزے بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن اور تہران کشیدگی کم کرنے، ایران کے جوہری پروگرام پر وسیع تر مذاکرات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کو کم کرنے کے لیے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کریں گے۔ اخبار نے اطلاع دی ہے کہ یہ بات چیت گزشتہ ہفتے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر بات چیت کے علاوہ ہوئی۔ ذرائع نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ایران جنوبی کوریا میں $6 بلین کے ایرانی فنڈز کو غیر منجمد کرنے کے معاہدے کے تحت زیر حراست 5 امریکیوں کو رہا کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ روس ایران کا ایک اہم پڑوسی ہے اور یہ کہ ان کا ملک مغرب اور مشرق کے ساتھ ایرانی مفادات کی ضمانت کے فریم ورک کے اندر بات چیت کرتا ہے۔ یوکرین اور مغربی ممالک کا الزام ہے کہ ایران نے روس کو یوکرین پر بمباری میں استعمال کرنے کے لیے ڈرون فراہم کیے ہیں۔ اگرچہ تہران نے اس سے قبل روس کو اس قسم کے ہتھیار فروخت کرنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن اس نے وضاحت کی کہ یہ فروری 2022 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ دوسری جانب روس ایران کی مدد سے ڈرون کی فیکٹری بنا رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے آج منگل کو انکشاف کیا ہے کہ روس ماسکو کے مشرق میں ایران کی مدد سے ڈرون تیار کرنے کے لیے ایک فیکٹری بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا، تہران باقاعدگی سے روس میں زیر تعمیر فیکٹری میں سامان منتقل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سہولت ابھی زیر تعمیر ہے اور توقع ہے کہ روس کو بغیر پائلٹ کے طیاروں کا ایک نیا ذخیرہ فراہم کرنے والا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ یہ سہولت اگلے سال کے آغاز تک مکمل ہو جائے گی اور خبردار کیا گیا ہے کہ نئے ڈرونز کا روس یوکرین تنازع پر خاصا اثر ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ماسکو سے 600 میل مشرق میں روس کے الابوگا اسپیشل اکنامک زون کے اندر ڈرون مینوفیکچرنگ پلانٹ کے مجوزہ مقام کی ایک سیٹلائٹ تصویر بھی جاری کی تھی۔ CNN نے رپورٹ کیا تھا کہ ایران ڈرون ہتھیاروں مارٹروں کو روس منتقل کرنے کے لیے بحیرہ قزوین کا استعمال کرتا ہے اور اکثر ایسے بحری جہاز استعمال کرتا ہے جو ٹریکنگ سسٹم استعمال نہیں کرتے۔ ایران کی جانب سے روس کو یوکرین میں استعمال کے لیے آلات فراہم کرنے کے بار بار انکار کے باوجود امریکہ نے یوکرین میں گرائے گئے بہت سے ڈرون حاصل کیے اور ان کا تجزیہ کیا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور ڈرون ایرانی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے پچھلے سال ایک توسیعی ٹاسک فورس کا آغاز کیا تاکہ اس بات کی تحقیقات کی جا سکیں۔ امریکی اور مغربی اجزاء بشمول امریکی ساختہ مائکرو الیکٹرانکس روس میں استعمال ہونے والے ایرانی ساختہ ڈرونز میں کیسے پہنچے۔ ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ تجزیہ کاروں نے پہلی بار
اپریل 2022 میں روس ایران فوجی شراکت داری کے بڑھتے ہوئے آثار دیکھے۔ ایران روس کو فوجی سازوسامان کی فراہمی سے فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنے ہتھیار بین الاقوامی خریداروں کو پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں روس سے اپنے خلائی اور میزائل پروگراموں کے لیے رقم اور مدد حاصل کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں کی فراہمی سے روسی جنگ کے لیے ایرانی حمایت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا، اور یہ واضح نہیں کہ آیا تہران تنازع کے اس مقام پر یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایران نے خلیج میں خود کش ڈرون کا بھی تجربہ کیا ہے۔ خطے میں ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران نے خلیج میں ایکسرسائز کرنے والے بحری جہاز کے خلاف ایک خود کش ڈرون کا تجربہ کیا۔ علاقے میں بحری جہازوں کو خبردار کیے بغیر ایک اور میزائل یا ڈرون فائر کیا۔ عہدیدار نے امریکی انٹیلیجنس ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کو ایک طرفہ ڈرون کو ایران کے جاسک علاقے سمندر میں 8 سے 9 میل دور پانیوں کی جانب فائر کیا۔ ڈرون میں مشرقی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بنیادی طور پر تجارتی بحری جہازوں کو مارنے کی مشق تھی۔ یہ واحد چیز ہے جسے خلیج عمان میں ایسا کرنے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور روس مزید حملے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے مزید خبر دی ہے کہ ایران پر امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بات چیت کے حصے کے طور پر روس کو ڈرون کی فروخت بند کر دے، ورنہ سخت ترین کارروائی کے لیے ایران تیار رہے۔ رپورٹ میں ایک ارکان مذاکرات سے واقف ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ تہران پر روس کو مسلح ڈرونز کی فروخت بند کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ ماسکو انہیں یوکرین کی جنگ میں استعمال کرتا ہے، ساتھ ہی ان ڈرونز کے پرزے بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب واشنگٹن اور تہران کشیدگی کم کرنے، ایران کے جوہری پروگرام پر وسیع تر مذاکرات کو بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اعلان کیا کہ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کو کم کرنے کے لیے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کریں گے۔ ایرانی جنوبی کوریا میں $6 بلین کے ایرانی فنڈز کو غیر منجمد کرنے کے معاہدے کے تحت زیر حراست 5 امریکیوں کو رہا کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تہران کسی جنگ میں فریق نہیں بنتا، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کے ملک نے کسی فریق کو یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے ہتھیار فراہم نہیں کیے۔